بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے MCQs کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کب پیدا ہوئے؟ پہلا آپشن ہے 5 جنوری 1929، دوسرا آپشن ہے 5 جنوری 1930، تیسرا آپشن ہے 5 جنوری 1927، چوتھا آپشن ہے 5 جنوری 1928۔ درست آپشن ہے 5 جنوری 1928۔ اگلا سوال ہے ذوالفقار علی بھٹو کب وزیر خارجہ بنے؟ پہلا آپشن ہے 1958، دوسرا آپشن ہے 1960، تیسرا آپشن ہے 1963، چوتھا آپشن ہے 1965۔ درست آپشن ہے 1963۔ اگلا سوال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا بھٹو خاندان کس نسل سے تھا؟ پہلا آپشن ہے راجپوت، دوسرا آپشن ہے ڈوگر، تیسرا آپشن ہے جاٹ، چوتھا آپشن ہے ارائن۔ ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق راجپوت سے تھا۔ درست آپشن ہے راجپوت۔ اگلا سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی تنظیم کس ملک کی پارٹی کی طرز پر بنائی گئی تھی؟ پہلا آپشن ہے روس، دوسرا آپشن ہے برطانیہ، تیسرا آپشن ہے امریکہ، چوتھا آپشن ہے چین۔ درست آپشن ہے چین۔ اگلا سوال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنیادی ضروریات زندگی سے متعلق صنعتیں کب سرکاری تحویل میں لیں؟ پہلا آپشن ہے 2 جنوری 1971، دوسرا آپشن ہے 2 جنوری 1972، تیسرا آپشن ہے 2 جنوری 1970، چوتھا آپشن ہے 2 جنوری 1973۔ درست آپشن ہے 2 جنوری 1972۔ اگلا سوال ہے کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کا ادارہ کب قائم ہوا؟ پہلا آپشن ہے 4 جولائی 1972، دوسرا آپشن ہے 10 جولائی 1972، تیسرا آپشن ہے 20 جولائی 1972، چوتھا آپشن ہے 25 جولائی 1972۔ درست جواب ہے 4 جولائی 1972۔ اگلا سوال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کب کیا؟ پہلا آپشن ہے 5 مارچ 1972، دوسرا آپشن ہے 10 مارچ 1972، تیسرا آپشن ہے 13 مارچ 1972، چوتھا آپشن ہے 15 مارچ 1972۔ درست آپشن ہے 15 مارچ 1972۔ اگلا سوال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے FSF کب قائم کی؟ پہلا آپشن ہے 1970، دوسرا آپشن ہے 1971، تیسرا آپشن ہے 1972، چوتھا آپشن ہے 1975۔ درست آپشن ہے 1972۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1 جنوری 1972 کو غیر مشروط طور پر کس کو رہا کرنے کا اعلان کیا؟ پہلا آپشن ہے میاں انور علی، دوسرا آپشن ہے راؤ عبدالرشید، تیسرا آپشن ہے شیخ مجیب الرحمن، چوتھا آپشن ہے مولانا عبدالستار نیازی۔ درست جواب ہے شیخ مجیب الرحمن۔ اگلا سوال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پنجاب کا گورنر کسے بنایا؟ پہلا آپشن ہے محمد حنیف رامے، دوسرا آپشن ہے غلام مصطفیٰ کھر، تیسرا آپشن ہے حیات محمد خان شیرپاؤ، چوتھا آپشن ہے غلام اسحاق خان۔ درست آپشن ہے غلام مصطفیٰ کھر۔ اگلا سوال ہے کہ
1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھارت نے کتنے فوجی جنگی قیدی بنائے؟ پہلا آپشن ہے 60,000 سے زائد، دوسرا آپشن ہے 70,000 سے زائد، تیسرا آپشن ہے 90,000 سے زائد، چوتھا آپشن ہے 1,50,000 سے زائد۔ درست آپشن ہے 90,000 سے زائد۔ اگلا سوال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت کب سنبھالی؟ پہلا آپشن ہے 20 دسمبر 1971، دوسرا آپشن ہے 20 دسمبر 1972، تیسرا آپشن ہے 20 دسمبر 1973، چوتھا آپشن ہے 20 دسمبر 1975۔ درست آپشن ہے 20 دسمبر 1971۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بھٹو دور میں وزیر تعلیم عبدالحفیظ پیرزادہ نے تعلیمی اصلاحات کے لیے کتنے مقاصد بیان کیے؟ پہلا آپشن ہے 5، دوسرا آپشن ہے 6، تیسرا آپشن ہے 7، چوتھا آپشن ہے 8۔ درست آپشن ہے 8۔ اگلا سوال یہ ہے کہ 1973 کا آئین برطانیہ کی طرح وحدانی نہیں بلکہ وفاقی ہے، کس ملک کی طرح وفاقی ہے؟ پہلا آپشن ہے روس کی طرح، دوسرا آپشن ہے امریکہ کی طرح، تیسرا آپشن ہے جاپان کی طرح، چوتھا آپشن ہے جرمنی کی طرح۔ درست آپشن ہے امریکہ کی طرح۔ اگلا سوال یہ ہے 1973 کا آئین آزادی کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ پہلا آپشن ہے میڈیا، دوسرا آپشن ہے عدلیہ، تیسرا آپشن ہے مقننہ، چوتھا آپشن ہے ذرائع ابلاغ۔ درست آپشن ہے عدلیہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ 1973 کے آئین کی روح سے قرآن پاک کی درست طباعت کی ذمہ داری کس کے ذمہ قرار دی گئی ہے؟ پہلا آپشن ہے مرکزی حکومت، دوسرا آپشن ہے صوبائی حکومت، تیسرا آپشن ہے زرعی حکومت، چوتھا آپشن ہے حکومت۔ درست آپشن ہے حکومت۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔